آزاد کشمیر کے اندر حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا اور خوفناک بحران سر اٹھا چکا ہے. آزاد کشمیر میں کام کھل گیا ہے اور یہ صورتحال خراب سے خراب تر ہو گئی، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لائن کراس ہو گئی. آزاد کشمیر کے اندر ایک جنگ کا طبل بچ چکا ہے. نیگوسیشنز ہوئی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے کچھ ایک لوگ اور یہاں سے پاکستان کے اندر سے فارم 47 جن کا خود ایک مینڈیٹ پاکستان کے اندر کوسچنیبل ہے، یہاں سے 2 وزراء آزاد کشمیر کے اندر جاتے ہیں. ان کے سامنے ایک جینوئن آزاد کشمیر کی لیڈرشپ موجود تھی. عمر نذیر کشمیری عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی لیڈر، شوکت نواز میر اگین ویری پرومیننٹ لیڈر اور مرکزی لیڈر ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. تو اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف کون بیٹھا ہوا تھا جن کا مینڈیٹ کوسچنیبل ہے اور دوسری طرف عوام کے جینوئن حقیقی لیڈرز ان کے سامنے بیٹھے ہوئے. نیگوسیشنز ہو رہی تھی، ڈسکشنز ہو رہی تھی. یہ نروز والا معاملہ تھا، ایک ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ تھی. ظاہر ہے سارا میڈیا وہاں پر موجود تھا، رپورٹ کر رہا تھا. رات کے 8 بجے 10 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے اور پھر 4 بجے یہ خبر آتی ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، بالکل مکمل طور پر ناکام ہو گئے. یعنی کہ جو یہاں سے لیڈرز گئے تھے، حالانکہ بڑے گھاک قسم کے پولیٹیشنز ہیں، لیکن انہیں معاملات کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں تھا. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کن چیزوں کے اوپر انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے، کن کے اوپر جا کر ڈسکس کرنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم ساری باتوں کو ماننے کے لیے تیار تھے یا بہت ساری چیزوں کے اوپر اگری کر گئے تھے، لیکن جو مراد کے خاتمے کا والا معاملہ ہے اور جو 12 سیٹیں مہاجرین کی ہیں ان کا جو معاملہ ہے، یہ تو ہمیں سمجھ رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کہاں سے لے کر آ رہی ہے. بھائی جانے نہ جانے، گلی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. جرگہ بنیادی طور پر ان 12 مخصوص نشستوں کا ہے جو کہ مہاجرین کے لیے مختص کی گئی ہے. جرگہ وہاں کے اشرافیہ کی مراد کا ہے اور پوری دنیا سے رپورٹ کر رہی ہے، لیکن یہ دونوں معزز ممبران کو پتہ ہی نہیں تھا، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا بات چیت کر. ایک طرف ناظرین مذاکرات ختم ہوتے ہیں اور اس کے بعد جا کر طارق فضل چودھری صاحب اور امیر مقام صاحب کیا کہانیاں سناتے ہیں، ہم بھارت سے جنگ جیتے ہیں. بھائی ہم سب کے لیے ایک پرائیڈ ہے، ہم سب کے لیے فخری علامات ہے. عوامی ایکشن کمیٹی خود اسے سیلیبریٹ کرتی ہے، لیکن یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. پھر کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہو گیا جناب، ڈیفنس ایگریمنٹ ہو. اگین گریٹ، پاکستان کے لیے گلوری، ہم سب کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے. لیکن آپ لوگ وہاں پر ریوڑیاں کھانے نہیں گئے تھے، آپ لوگ وہاں پر یہ خبریں یا یہ چیزیں بتانے کے لیے نہیں گئے تھے. آپ لوگ نیگوشیٹ کرنے گئے تھے، آپ لوگ ڈسکس کرنے گئے تھے، آپ لوگ وہاں پر ان ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کے لیے وہاں پر گئے تھے، جو کہ آپ نکالنے میں ناکام ہو چکے ہیں. ناظرین عوامی ایکشن کمیٹی کی جڑیں کشمیر کے اندر، مطالبات تو ناظرین وہ منوائیں گے، یہ بات تو بڑی واضح ہے. اب اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ یہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے، نیگوسیشنز کی صورت میں حل ہو جاتے، ڈسکشن کی صورت میں حل ہو جاتے، ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہو جاتے. یہ بہتر طریقہ تھا، ایک کرائسس وہاں پر کریٹ نہ ہوتا. لیکن اب خوفناک قسم کا کرائسس کشمیر کے اندر اور اوورسیز کشمیری جو ہیں، اوورسیز جو کشمیری ڈائسپورا ہے، وہاں پر ایک ہلچل اور بے چینی ہے. اور لیٹس سی کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. لیکن ویری سیڈ اینڈ بلکہ امیر مقام صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے لیکن ہمارا اختیار ہی نہیں. تو سر آپ کا اختیار جب نہیں تھا تو کیا آپ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ پہلے پڑھ کر نہیں آئے تھے؟ آپ کو کیا لگا کہ آپ کس سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کیا کوئی پولیٹیشنز کے ساتھ یا سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر سیاسی معاملات ذکر ڈسکشن میں ہوں گے اور سیاسی کوئی راستہ نکالا جائے گا؟ یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ ایک پبلک موومنٹ ہے، یہ ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے، یہ پبلک ڈیمانڈز ہیں، یہ عوام کی ڈیمانڈز ہیں. لیکن بہرحال ناظرین رات 4 بجے یہ اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد سب کی تقریریں اسپیچ اٹھا کر دیکھ لیں. عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہر طرح کی فلیکسیبلٹی دکھائی، لیکن دوسری طرف سے جو ہمارے بنیادی 2 کرکس ہیں، جو کور ہے، جو ہارٹ ہے اس ساری مطالبات کا، جو کور آف ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، اس کے اوپر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار ہی نہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ناظرین، ہمارے ادارے ہیں، ہماری پولیس ہے، فیس آف نہیں ہونا چاہیے. جو پولیٹیشن ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، یہ اداروں کے اوپر ایک چھتری ہوتی ہے. تو جب سیاسی جماعتیں ہی حل نہ نکال سکیں تو پھر ایک فیس آف ہو جاتا ہے جو کہ ریاست کے لیے، عوام کے لیے اور اداروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ہم دعائی کر سکتے ہیں اور رپورٹ کر سکتے ہیں.